سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کی پرانواز ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس سے ملاقات کا اور اس سے ملنے اور اس سے وقت گزارنے کا شوق اور محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اپنی ہر دل عزیز چیز سے ملاقات کے لیے بیدار ہوتا ہے، خواہ وہ انسان ہو، مکان ہو یا سامان ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس انسان سے ملاقات کے لیے تڑپتا ہے، اور اگر کسی جگہ سے محبت کرتا ہے تو اس جگہ پر پہنچنے کی آرزو رکھتا ہے، اور اگر کسی لمحے کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، گھڑی کے ساتھ اسے محبت ہے تو وہ اس لمحے کی آمد کا منتظر رہتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم خدا کے مہمان مہینے ماہ رمضان کے منتظر ہیں۔ اس کی آمد کے لیے ہم سب بیتاب ہیں اور اسے خوش آمدید کہنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ سید اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان کو خوش آمدید کہنے کا انداز انتہائی خوبصورت اور آپ کے شایان شان ہے۔ جس طرح گھر کے بڑے افراد مہمان کی آمد سے قبل اپنے بچوں کو یا اپنے سے چھوٹی عمر والوں کو تلقین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کے سامنے مہمان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں اور انہیں ادب کا مظاہرہ کرنے کا پابند بناتے ہیں، اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی طرف سے اس کی رحمت کا پیغام بن کر آنے والے مہمان کی تشریف آوری سے قبل اپنی امت کو اس مہینے کے شیان شان اس کا استقبال کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد پر ہمیں یہ فرما رہے تھے، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، اے ایمان والو جان لو کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ کچھ اضافے کے ساتھ علامہ ابن
لطائف المعارف کے اندر بھی بیان کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم شہر رمضان، اے میرے غلاموں تمہارے درمیان رمضان آ چکا۔ کون ہے یہ؟ فرمایا اتاکم سید الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جسے میرے رب نے سال کے باقی مہینوں کا سردار بنا رکھا ہے۔ فمرحبا واہلا، آقا فرماتے ہیں میں اس مہینے کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں اس مہینے کو۔ تو یہ ہے نبوی انداز، یہ ہے سنت کا طریقہ کہ اس مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس مہینے کی شان و عظمت کو جانیں۔ ہمارے عرف میں ایک معمول لوگوں کے ہاں بن چکا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو تحقیق کے بغیر دوسروں تک پہنچانا اعزاز سمجھتے ہیں، اور بالخصوص اگر وہ بات دین کے حوالے سے ہو، قرآن و سنت کے حوالے سے ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے آگے منتقل کرنا نہ صرف ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت بھی دے دے گا، اگرچہ وہ بات فی نفس ہی کمزور ہی کیوں نہ ہو، اور بعض صورتوں میں وہ بات سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل آپ بھی یہ پیغام سوشل میڈیا کے مختلف فورمز کے اوپر پڑھ رہے ہوں گے کہ رمضان آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو رمضان کی آمد کی مبارک دیتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اب یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، لیکن اسے سرکار کی حدیث کہہ کر جب آگے پیش کیا جائے گا تو اس پر یہ تصور مت رکھیں کہ رب ذوالجلال ثواب دے گا، یہ نبی علیہ السلام کے حکم کی سری نافرمانی ہے، اور اس پر ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا، اس پر جزا نہیں بلکہ سزا ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی جانب جھوٹی بات کو منسوب کرنا ہے، اور نبی کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں کون سا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کون سا الزام عائد کیا جا رہا ہے، اس میں تو رمضان کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ مبارکباد دیں، ضرور دیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ جو مبارکباد دے گا جنت اس کی ہو جائے گی، اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو یہ بات اس کو جھوٹ بناتی ہے آ کر، اور اسی سے ہمیں بچنے کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی جانب جھوٹی بات کو منسوب نہ کریں، سچ بولیں۔ اس حوالے سے جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان فرامین کو پڑھیں، ان کو جانیں، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کو ماہ رمضان کی دعوت دیں۔ جیسے دو احادیث میں نے اختصار کے ساتھ عرض کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ایمان والو، مہینوں کا سردار آ چکا ہے، بابرکت مہینہ آ چکا ہے، رمضان آ چکا ہے، اور میں اس مہینے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا یستقبلکم وتستقبلون، اے میرے صحابہ، کوئی تمہارے استقبال میں ہے اور تم کسی کے استقبال میں ہو، کوئی تمہاری راہ دیکھ رہا ہے اور تم کسی کی راہ دیکھ رہے ہو، کوئی تمہارے انتظار میں ہے اور تم اس کے انتظار میں ہو۔ اب جب آقا نے اتنا فرمایا تو بظاہر یہ بات ادھوری ہے، نامکمل ہے، مبہم ہے، وضاحت چاہیے اس کی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں خاموش ہیں، ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا،
کریں ہمیں پتہ چلے کہ کون ہمارا منتظر ہے اور ہم کس کے منتظر ہیں۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ سامعین کے شوق کو بڑھا دیا، متوجہ ہو گئے، سوچنے لگے کہ ہم کس کے منتظر ہیں، کون ہمارا منتظر ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دست بستہ عرض کرتے ہیں، اے محبوب کون ہے جو ہمارے انتظار میں ہے اور ہم اس کے انتظار میں ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے تازہ قرآن اتارا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی نئی تعلیمات آ گئی، احکامات آ گئے، وہ ہمارے سامنے آپ بیان کریں گے؟ یا دشمن ہے کہیں گھات لگا کے بیٹھا ہے، کہیں چھپ کر بیٹھا ہے اور ہمارے اوپر حملہ بولنے کی تیاری کر رہا ہے، ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے؟ اے آقا وحی نزل عدو حضر، کیا اللہ کا قرآن ہے یا کوئی ہمارا دشمن چھپا ہوا ہے؟ حقیقت کو واضح فرمائیے، کون ہمارا منتظر ہے اور ہم کس کے منتظر ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو تمہاری طرف آ رہا ہے اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا نمائندہ، اللہ رب العالمین کا سفیر، رب ذوالجلال کا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی جب پہلی رات آتی ہے تو رب ذوالجلال قبلہ کی طرف منہ کرنے والے ہر بندہ مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ کہ اس کی آمد سے رب ذوالجلال گناہوں کے اوپر معافی کا قلم چلا دیتا ہے۔ اب بیان کریں اس حدیث کو کہ ہمارے محبوب کا یہ فرمان کہ یہ عام مہینہ نہیں، جیسے ہی شعبان رخصت ہوگا اور ماہ رمضان کا آغاز ہوگا، پہلی رات میں رب ذوالجلال اہل قبلہ سے درگزر فرمائے گا۔ اور ایک کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو رب ذوالجلال جہنم سے 10 لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے کہ جن کے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا، اللہ کی عطاؤں کا مہینہ، اور ایسا مہینہ کہ جس کا تعارف کرواتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کی حدیث مبارکہ ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بابرکت ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو رب ذوالجلال نے عظمت عطا کی ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے رب نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اس مہینے کا روزہ تم پر فرض ہے، اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنا تمہارے لیے مستحب ہے۔ اس مہینے میں میرے رب نے نفل کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 فرائض کے برابر بنا دیا۔ اس مہینے کو رب ذوالجلال نے صبر کا مہینہ بنایا اور صبر کی جزا اللہ نے جنت کو ٹھہرایا۔ اس مہینے کو رب ذوالجلال نے خیر خواہی کا مہینہ بنایا۔ اس مہینے میں رب ذوالجلال بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مہینے میں جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، میرا رب اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو میرا رب اسے کل قیامت کے دن میرے حوض سے جام کوثر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور فیصلہ کن انداز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ اس مہینے میں جو شخص اپنے ماتحت پہ نرمی کرتا ہے، اپنے ماتحت سے درگزر کرتا ہے، صاحب ہے
ماتحت ملازمین سے درگزر کرتا ہے، دکان میں دکان کا مالک ہے، اپنے ماتحت کام کرنے والے ملازمین سے درگزر کرتا ہے، فیکٹری کا مالک ہے، اپنے ورکروں سے درگزر کرتا ہے، گھر کا سرپرست ہے، اپنے اہل خانہ سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس مہینے میں جو اپنے سے ماتحت پر درگزر کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، میرا رب اسے 2 جزائیں عطا کرتا ہے۔ پہلی جزا اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اور دوسری جزا اسے جہنم سے بھی اللہ محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اب دوستان مکرم، ماہ رمضان جب اتنا مقدس، اتنا عظیم مہینہ ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کے شیان شان اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کی آمد کے حوالے سے بڑا خوبصورت انداز تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعاء کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھایا کرتے، کیسے؟ جیسے قرآن کی آیت سکھاتے تھے، کہ کوئی لفظ نہ بولے، کوئی جملہ آگے پیچھے نہ ہو، ہمیں وہ تعلیم کرتے، اور اس دعا کو سن کے آپ محسوس کریں گے کہ نگاہ مصطفیٰ میں ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے۔ یہ سستی کا مہینہ نہیں ہے، یہ غفلت کا، کاہلی کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ سستی اور غفلت کا نتیجہ سوائے ندامت اور شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا اس مہینے میں ہمیں ایک دعا سکھاتے، تعلیم کرتے کہ میرے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں جوڑی پھیلا کر یہ دعا مانگا کرو۔ دعا کیا ہے؟ آقا تعلیم کرتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ عربی ہے، ایک ہی دفعہ سن کے یاد کرنا ذرا مشکل ہے، میں ایک دفعہ دہراتا ہوں پھر اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اے میرے رب، رمضان آ چکا، مجھے ہر بیماری سے بچا دے۔ کیوں؟ تاکہ میں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھ سکوں۔ بیمار ہونے کی صورت میں روزہ چھوٹ سکتا ہے، کمزور ہونے کی صورت میں روزہ چھوٹ سکتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو، سفر میں ہو، تو جتنے روزے چھوٹ جائیں اتنی گنتی بعد میں پوری کر لیں۔ لیکن ماہ رمضان کا روزہ چھوٹ جائے، بعد میں زندگی بھر بھی روزے رکھے جائیں، تو وہ سارے روزے ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ مولا رمضان آ گیا، مجھے ہر مرض سے بچا دے، تاکہ میں کوئی روزہ نہ چھوڑ سکوں، ہر روزے کا میں اہتمام کروں۔ اور دوسرے نمبر پہ وسلم رمضان لی، مولا رمضان کو میرے لیے محفوظ کر دے کہ میں گناہوں کی طرف نہ جاؤں، نافرمانی کی طرف نہ جاؤں، غفلت کی طرف نہ جاؤں، سستی کی طرف نہ جاؤں۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور مولا اس مہینے کی عبادات کو میری جناب سے قبول فرما دے۔ یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کا انداز ہو کہ ماہ رمضان میں صحت اور سلامتی مانگے تاکہ میں سارے روزے رکھ سکوں، ماہ رمضان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا مانگے تاکہ رمضان ہم سے ناراض نہ ہو، اور اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق مانگے تاکہ یہ مہمان ناراض ہو کر ہم سے رخصت نہ ہو۔ اب دوستان مکرم، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اس انداز کو آپ پروموٹ کریں، اس انداز کو آپ پھیلائیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، نہ کہ فقط وہ موضوع حدیث جو آقا کا فرمان نہیں، جان بوجھ کر اسے شیئر کرنے کی صورت میں، آگے بھیجنے کی صورت سے جہنم کو واجب کروانا ہے۔ ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ کسی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جائے، کوئی ایسا فرمان نہیں ہے۔
اور بالخصوص ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ آگے شیئر کریں کہ اے ہمارے رب، ماہ رمضان میں ہمیں بیماریوں سے بچا، ماہ رمضان کا ہر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ یہ ہے ہمارے آقا کی سکھائی ہوئی دعا، اور انشاءاللہ ہم اس دعا کو بھی مانگیں گے اور اپنے معمولات کے اندر بھی ایک تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اب جیسا کہ ماہ رمضان بالکل قریب ہے، ممکن ہے کہ کل غروب آفتاب سے رمضان کا آغاز ہو جائے، نہیں تو اتوار کی شام سے تو یقینی ہے، تو اب دوری بالکل نہیں، مہمان بالکل قریب ہے ہمارے، تو اس مہمان کی آمد سے قبل ہم نے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے؟ یہ آج کی ہماری گفتگو کا اہم حصہ کہ ہم نے اس مہمان کی آمد سے قبل خود کو تیار کیسے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم معمولات نبوی کو دیکھیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں اور ان کا خلاصہ یہاں بیان کیا جائے، اس کے لیے بھی گھنٹے درکار ہیں۔ میں نے ان میں سے بڑے اختصار کے ساتھ 5 چیزوں کی ایک فہرست مرتب کی، اور وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ میرا رب ہم سب کو اس فہرست کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق بخشے۔ کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا؟ سب سے پہلے ماہ رمضان کی آمد ہونے سے قبل ابھی سے ہم نے سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میرے مالک، میری سابقہ زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے، کرم فرماتے ہوئے مجھ سے درگزر فرما۔ مجھے اپنے ہر گناہ کا اعتراف ہے، ہر جرم کو میں قبول کر رہا ہوں، لیکن مولا تیری جناب میں التجا کر رہا ہوں کہ مجھ سے درگزر فرما۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور سچے دل سے مانگی معافی کتنی مقبول ہے، کتنی عظیم ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال بار بار یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ اے میرے بندے، اگر تو نے شرک نہیں کیا اور تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہیں، ایک بار مجھ سے توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کر کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہیں، ایک مرتبہ توبہ کر دے، میں تیری توبہ قبول کر کے سب گناہوں کے اوپر معافی کا قلم چلا دوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اور پھر اس توبہ پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا پھر توڑنے والا، میرے محبوب فرماتے ہیں ایسے ہے کل مستحزی ربہ ہو، جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ ہاں، اتفاقیہ گناہ کا ہونا وہ اور بات ہے، دانستہ گناہ کرنا کہ چلو پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کر لوں گا، یہ تو ایسے ہے جیسے اللہ سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے مذاق نہیں کرنا، ہم نے اپنے رب کو منانا ہے صدق نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کہ مولا جو ہو چکا اس سے درگزر کر دے، اور ہمیں آئندہ اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا کر دے۔ دوسرے نمبر پہ ماہ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے رب نے قرآن میں اس مہینے کا تعارف بھی قرآن کی نسبت سے کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ اعلان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ایک معمول بنانا ہے، تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہے، اور قرآن کے احکامات کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جعل امامہ قادہ الی الجنہ،
جو قرآن کو اپنا ایمان بناتا ہے اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، میرا رب اس قرآن کو اس کا ایمان بنا کر اس کو سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا، ہر سال کی طرح اس سال بھی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن قیم جوزی نے کتاب الروح کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ہمارے آقا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے ہر غلام کو سورۃ الملک زبانی یاد ہو۔ آقا کیوں چاہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں غلام کا اپنا بھلا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، یہ سورت پڑھنے والے کی قبر کو جنت کا گلزار بناتی ہے، یہ سورت پڑھنے والے کو جہنم سے بچا کر جنت کا مہمان بناتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر غلام کو سورۃ الملک زبانی یاد ہو۔ حسن کر لیں انشاءاللہ 30 آیات، وہ زیادہ لمبی صورت بھی نہیں، 30 آیات ہیں سورۃ الملک کی، اور 30 روزے ہیں ماہ رمضان کے۔ انشاءاللہ ایک آیت روزانہ یاد کرتے کرتے عید الفطر کی رات ہم نے یہ پوری صورت اپنے محبوب کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر دی ہے۔ تیسرے نمبر پہ، ماہ رمضان میں ہم نے غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر دینا ہے، اپنے معمول میں بہتری لانی ہے، لغویات سے اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بالخصوص سوشل میڈیا کا جو غیر ضروری استعمال ہے، اس نے عصر حاضر کے ہر فرد کو سست اور غافل بنا دیا ہے۔ ایسی دنیا کے اندر انسان گم ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے معمولات میں بہتری لانی ہے، غیر ضروری مصروفیات کو ہم نے ترک کر دینا ہے۔ ہوتا کیا ہے ماہ رمضان میں سوائے سحری اور افطاری کا معمول، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پہلے ناشتہ فجر کے بعد ہوتا تھا، اب فجر سے پہلے ہے۔ پہلے کھانا نماز مغرب یا عشاء کے بعد ہوتا تھا، اب غروب آفتاب پہ ہے، اور کوئی تبدیلی نہیں۔ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیسا تھا؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تو میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، رنگ بدل جاتا کہ اللہ کا مہمان ہے اور میں نے اس کے شیان شان اس کا استقبال کرنا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ محبوب کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، تلاوت قرآن میں اضافہ ہو جاتا، آقا کونین کے صدقات و خیرات میں اضافہ ہو جاتا۔ فرماتی ہے کہ جیسے ہوا چلتی ہے ہر کسی تک پہنچتی ہے، ایسے ہی میرے محبوب علیہ السلام سخاوت کو عام کر دیا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی ماہ رمضان میں اپنے معمولات میں بہتری لائیں، قرآن کی تلاوت، نمازوں میں اضافہ، نماز پنجگانہ کو باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا اہتمام، نماز تہجد کا اہتمام، نماز چاشت ہے، نماز اشراق ہے، اوابین ہے، اور دیگر جو نوافل ہیں ہم ان کی پابندی کریں، اپنے والدین کے لیے پڑھیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور اپنے معمول کے اندر بہتری لائیں۔ چوتھے نمبر پہ دوستان مکرم، اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہم نے ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہیے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی، اپنے بہن بھائیوں کی خیر خواہی، اپنے اہل خانہ کی خیر خواہی، اپنے ہمسایوں کی، تعلق والوں کی خیر خواہی، اور پھر سب سے بڑھ کر جو کہیں ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے زیر سایہ ہیں، دفاتر کے اندر، فیکٹریوں کے اندر جو ہمارے ماتحت ہیں، ہم نے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، کیونکہ آقا کا آپ نے فرمان سن لیا، فمن خفف عن مملوکہ، اس مہینے میں جو اپنے ماتحت میں نرمی کرتا ہے میرا رب اسے گناہوں سے بھی نجات عطا کرتا ہے، جہنم سے بھی اسے محفوظ فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 5ویں نمبر پہ ہم نے علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ علم دین کو حاصل کرنا یہ اللہ کے ہاں نفل عبادات سے بڑھ کر ہے۔ رات میں 1000 نفل نماز پڑھنے سے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔
علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کہلاتے ہیں۔ تو اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں انشاءاللہ ہم نے وقت نکالنا ہے، علماء کی طرف ہم نے رغبت کرنی ہے، علماء کے دروس ہم نے سننے ہیں، اہل سنت علماء کی ہم نے کتابوں کو پڑھنا ہے، اور علماء کے سامنے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں اب پروفیشنلزم ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے پروفیشن کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بھی روپ ڈال لیتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو وہ بہترین مبلغین بن جاتے ہیں، ماہ محرم آتا ہے تو وہ بہترین نوحہ خواں بن جاتے ہیں، کوئی اور ایونٹ ہو وہ اچھے موسیقار بن جاتے ہیں۔ یعنی جن کی میں بات کر رہا ہوں، اداکاروں کی، میڈیا پرسنز کی، کہ جن کا دین، جن کا مذہب فقط پیسہ ہے، مال ہے، وہ کہیں سے بھی آئے، اس کے لیے کبھی انہیں اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنی پڑے منظور ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا تمسخر اڑانا پڑے منظور ہے انہیں۔ تو ایسے پروفیشنل لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کوئی دین کے نمائندے نہیں۔ دین سیکھنا ہے تو علماء ربانیین کے پاس آئیں، ان کے پاس بیٹھ کر علم سیکھیں، ان کی مجلس میں آنا ایسے ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو یہ نصیحت فرمائی تھی، علماء کی نشست میں آؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو، کیونکہ علماء کے پاس آنے سے مردہ دل ایسے زندگی پاتا ہے جیسے بارش برسنے سے بنجر زمین جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں انشاءاللہ ہم نے ماہ رمضان میں اپنا معمول بنانا ہے۔ نمبر 1، سچے دل سے ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 3، غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر دینا ہے۔ نمبر 4، ہم نے ہر کسی کی خیر خواہی چاہنی ہے۔ اور نمبر 5، ہم نے علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ اور کیوں حاصل کرنا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اب دوستو اپنی آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرا اور آپ کا جذبہ اور خواہش یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رب کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ تو کیا خواہش کرنے سے ہی رب راضی ہو جائے گا؟ کیا آج تک دنیا میں ایسا ممکن ہوا کہ جس چیز کی ہم نے طلب کی بغیر کسی محنت کے وہ چیز ہمیں میسر آ گئی؟ من جد واجد، جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ خواہش سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ درخت کے اوپر اگر پھل جو ہے وہ پکا ہوا ہو، کھانے کی خواہش بھی ہو، تو اور کچھ نہیں، کم از کم اس شاخ کو حرکت دینا پڑتی ہے کہ یہ میری جھولی کے اندر گر جائے، میں اس کو پکڑ کے کھا سکوں۔ اب اللہ کو راضی کرنا اس دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہے، تو اللہ کو کیسی راضی کریں گے؟ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اپنی خواہش پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوستو یاد رکھو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے قبل دل کے اندر سچی طلب کو پیدا کیا جاتا ہے۔ سچی آرزو دل کے اندر پیدا کرو، اور سچی آرزو تب مقبول ہوگی جب اس کے پیچھے شوق ہوگا، اور شوق کے لیے معرفت چاہیے، اور معرفت بغیر علم کے انسان کو میسر نہیں آ سکتی۔ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے دل کے اندر سچی طلب پیدا کرنی ہے۔ سچی طلب کب پیدا ہوگی؟ جب شوق پیدا ہوگا۔ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب ہمیں معرفت ہوگی، اور معرفت کب ہوگی؟ جب ہمیں علم ہوگا، اور علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ علم ہمیں علماء سے ملے گا۔ میرا رب احکم الحاکمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آؤ علماء کے پاس اگر تم نہیں جانتے، اپنی زندگی جہالت میں نہ گزارو، علم سے دور نہ رہو، علماء کے پاس آ کر اپنی زندگی میں علم کی روشنی لے کر آؤ۔ اور ہمارے دین کی پہلی وحی ہی علم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور آقا فخر فرمایا کرتے انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو ماہ رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو علم دین کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، علماء کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم ایسا کر گزریں گے تو ماہ رمضان جب بطور مہمان ہم سے رخصت ہو کر اللہ کی جناب میں پہنچے گا تو پھر ہمارے خلاف نہیں ہوگا، ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اور ہمارے حق میں گواہی کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان اور قرآن جس کے حق میں ہو گئے میرا رب انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جس کے خلاف ہو گئے رب ذوالجلال اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہمیں ماہ رمضان کے شیان شان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔